السلام علیکم دوستو، تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ میں فرقان حیدری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس۔ دوستو، ایک اور جمعہ اور ایک اور اقرا کی قسط۔ میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ آئندہ جو اب کتابیں آنے جا رہی ہیں وہ اتنی سہل نہیں ہونے والی، کچھ مشکل کتابیں ہونے والی۔ میں اس بات پر بھی کافی غور و فکر کرتا رہا ہوں کہ کچھ دینی کتابیں بھی آپ حضرات کے سامنے لے کر آؤں۔ میری ایک آدھ احباب سے گفتگو بھی ہو رہی تھی، مثال کے طور پر میرے بہت اچھے دوست علی ابو تراب خان صاحب ہیں، تراب پبلشرز کے بانی اور ایڈیٹر۔ انہوں نے مجھے کہا فرقان بھائی کہ یار میری کتاب کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کرتے جو ہم نے چھاپی ہیں؟ تو ہماری دن رات کتابوں پر گفتگو ہوتی ہے، یا تو کتابوں پر ہوتی ہے یا پرفیومز پر ہوتی ہے۔ مجھے اس نے کہا کہ فرقان بھائی ہماری کتابوں کے بارے میں بھی کوئی بات کرو، یعنی کہ ان کی تراب پبلشرز کی کتابیں اور ہماری سبیل سکینہ کی کتابیں، میری کتابیں۔ تو میں نے تراب بھائی سے کہا کہ تراب بھائی معاملہ یہ ہے کہ سبیل کی تو میں ایک آدھ کتاب لے کر آیا ہوں، مثال کے طور پر جیسے میں خون خدا لے کر آیا۔ خون خدا لے کر آنے کا ایک خاص مقصد تھا کہ وہ رزمیہ تھا، اس طرح کی کتاب پہلے عوام میں آئی نہیں تھی، یہ بتانا ضروری تھی۔ پھر میں برہان سے عرفان تک بھی لے کر آیا جس نے مجھ پر اثر کیا۔ تو ریکمنڈیشنز کا معاملہ یہ ہے کہ اقرا جس وجہ سے شروع ہوا وہ یہ تھا کہ میں پہلے وہ کتابیں آپ حضرات کے سامنے لے کر آؤں جنہوں نے مجھ پر اثر کیا ہے، جو مجھ پر ایک خاص چھاپ چھوڑ گئی ہیں۔ تو ان میں دینی کتابیں بہت کم ہیں جو مجھ پر چھاپ چھوڑ گئی ہیں، جس میں سے ایک آدھ تو میں نے بتائی، مثال کے طور پر جواہر الاسرار جو پہلا ایپیسوڈ تھا اقرا کا، اس میں نے آپ حضرات سے بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مجھ پر واقعاً اپنی چھاپ چھوڑ گئی ہے، اور میں اسے گاہے گاہے دوبارہ سے دوبارہ پڑھتا رہتا ہوں۔ کئی ایسی کتابیں ہوتی ہیں دینی بھی، لیکن کئی ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو انسان پڑھتا ہے اور اس کے بعد ریفرنس بک کے طور پر اسے رکھ دیتا ہے، اور پھر کبھی ریفرنس ضرورت ہو تو اسے کھول کر دیکھتا ہے۔ احادیث کی ہماری کتابیں جو ہیں وہ بیسکلی ریفرنس بکس ہیں، تو سورس بکس جتنی بھی ہیں ہماری، تو وہ ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے آپ پر ایک بہت بڑا اثر چھوڑ دیا ہے، جس طرح نہج البلاغہ نے آپ پر ایک اثر چھوڑتی ہے، یا صحیفہ سجادیہ آپ پر ایک اثر چھوڑتی ہے۔ دینی کتابوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو ان کتابوں پر بھی میں آؤں گا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو کتابیں آ رہی ہیں وہ خاصی ثقیل ہونے والی ہیں، سہل کتابیں نہیں رہی۔ تو میں نہیں جانتا کہ پچھلی جو میں کتابیں بھی آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ سہل تھی کہ نہیں تھی۔ ایک آدھ کتابیں تھی اس میں صوفی کی دنیا، حالانکہ وہ فلسفے پر مبنی کتاب ہے لیکن آسان ترین ہے۔ لیکن آئندہ جو آنے والی ہیں، مثال کے طور پر جیسے میں آپ حضرات کے سامنے اسٹوری آف گاڈ لے آیا، ہسٹری آف گاڈ معذرت کے طور پر اسٹوری آف گاڈ بھی لے کر آؤں گا، ہسٹری آف گاڈ لے آیا، تو ہسٹری آف گاڈ قدرے آسان ہے بیٹل فار گاڈ سے۔ اب اگلے ہفتے بیٹل فار گاڈ پر بات کرنی ہے ہم نے، اسی لیے میں آپ حضرات سے پہلے ہی میں بتا رہا ہوں کہ اب تھوڑی سی مشکل کتابیں آنے جا رہی ہیں۔ تو آج جس کتاب کے بارے میں دوستوں میں آپ حضرات سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس نے مجھ پر ایک اثر چھوڑا ہے، جس نے میرا نظریہ تبدیل کیا ہے شاعری کے بارے میں۔ آپ حضرات جانتے ہیں، کچھ لوگ تو مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں، کچھ لوگ مجھے بچپنے سے جانتے ہیں کہ میں شاعر اہل بیت جناب حسنین اکبر صاحب کا بھانجا ہوں۔ بچپنے سے شاعروں کے درمیان پلا بڑا ہوں، خطباء کے درمیان، علماء کے درمیان۔ تو شاعری ایک ایسی چیز ہے، یا ادب ایک ایسی چیز ہے جس سے میری زندگی میں مجھے کوئی ایسا وقت نہیں یاد رہتا کہ جس سے میں لا تعلقی میری ہو ادب سے یا شاعری سے۔ تمام شعراء حضرات جو ہیں وہ سارے میرے دوست ہیں، مجھ سے بزرگ بھی جو ہیں وہ مجھے اپنی محفلوں میں بٹھاتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، جیسے نور علی نور بھائی ہیں، یا میر تکلم بھائی ہیں، یا بزرگان میں احمد نوید صاحب ہیں، عارف امام صاحب ہیں، جتنے بھی اور ہیں وہ سارے مجھے، بہلول صاحب کے ساتھ تو پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے ہم نے، یا شوکت بھائی ہیں، یہ سارے مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے اپنی محفلوں میں بٹھاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی وقت نہیں رہا کہ جب میں شاعری سے منسلک نہیں رہا ہوں، مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا وقت یاد نہیں رہتا۔ لیکن شاعری بے شک ایک انسان کے گھٹی میں گھلی ہوئی ہو، بے شک ایک انسان کو بچپنے سے پڑھائی گئی ہو، سکھائی گئی ہو، لیکن خود ایک شاعر بننا یا خود مصرع کہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ تو یہ ایک میٹامورفوسس ہوتا ہے انسان کے اندر، کہ انسان کبھی کبھی اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ انسان شعر کہنے لگتا ہے، اور انسان کو شعر کی حقیقت تبھی پتہ چلتی ہے جب وہ شعر کہنے لگتا ہے۔ میں بچپنے سے شعر پڑھ رہا ہوں، شاعری پر کتابیں پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسا ادیب نہیں ہوگا، کوئی ایسا شاعر نہیں ہوگا ہندوستان پاکستان کا جو میں نے نہیں پڑھا ہوا۔ میری لائبریری میں بھی، جو کہ لکیاتیس میری لائبریری کا نام ہے، تو لکیاتیس میں بھی بیشتر کتابیں، یعنی کہ تقریباً 700 سے 800 کتابیں صرف ادب پر مبنی ہیں، نثر نظم ملا کر، تو وہ بیشتر میری پڑھی ہوئی ہیں، میر غالب سب میرا پڑھا ہوا ہے۔ تو پڑھنا ایک الگ چیز ہے، اسے دوبارہ پڑھنا یعنی کہ اپنی زبان سے پڑھنا،
لوگوں کے سامنے پڑھنا، اس کی ادائیگی ایک الگ معاملہ ہے، لیکن خود شعر کہنا ایک الگ معاملہ ہے۔ تو جب انسان شعر کہتا ہے تو پھر اسے شعر کہنے کی حقیقتوں کے متعلق اس کا احساس ہوتا ہے انسان کو، انسان پر جب وہ کیفیت مسلط ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کیفیت کے مطابق جو لکھتا ہے یا جو تخلیق کرتا ہے، ادب میں ہم اسے تخلیق کا لفظ کہتے ہیں کہ وہ اس کو تخلیق کرتا ہے، وہ خالق ہے ان اشعار کا، ان کلمات کا وہ خالق ہے۔ تو جب وہ تخلیق کرتا ہے ان کلمات کو، ان مصروں کو، تو اس پر ایک الگ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب اس کیفیت کے کیا باطنی اسرار ہیں، یہ تبھی انسان جان سکتا ہے جب وہ اس کیفیت سے گزر رہا ہو۔ اتنی بڑی تمہید بتانے کا، سنانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھ جیسا شخص جو کہ بچپنے سے شاعری سے متعلق رہا ہے، تعلق میرا شاعروں سے رہا ہے، شاعری سے رہا ہے، دینی شاعری سے، مناقب سے، مرثیوں سے، نوحوں سے، قصائد سے میرا یہ تعلق رہا ہے۔ غزل سے زندگی میں بہت بعد میرا جو ہے وہ میرا آمنا سامنا غزل سے ہوا، اور نظم کو تو خیر آج بھی میں کوئی اتنا خاص پسند نہیں کرتا، بالخصوص نثری نظموں کو تو میں نہیں پسند کرتا کیونکہ وہ میرے مزاج کی نہیں۔ لیکن جب خود شعر کہنا شروع کیا تو پھر احساس ہوا کہ نہیں، اس کے اندر کچھ اسرار و رموز بھی ہیں۔ اور اس کے دوران جیسے کئی چاند تھے سر آسمان والی ویڈیو میں نے آپ حضرات سے کہا کہ کب کاش ایسا وقت آئے کہ جب میں اس ہستی کے متعلق، اس بڑی شخصیت کے متعلق، ہمارے عہد کی، ہماری صدی کی سب سے بڑی شخصیت ادبی اعتبار سے، اس کے بارے میں مجھے بات کرنے کا موقع ملے تو میں بات کروں گا۔ بات میں اس ویڈیو میں بھی نہیں کروں گا، شعر شورانگیز میں کروں گا۔ جب میں شعر شورانگیز پہ ویڈیو بناؤں گا تب میں بات کروں گا۔ لیکن بلا شبہ بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے کہ میں اقرا سیریز میں یہ دوسری کتاب لے کر آ رہا ہوں۔ بے شک یہ کتاب شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کتاب نہیں ہے، لیکن شمس الرحمن فاروقی نے اردو پر احسان کیا ہے۔ گو کہ 2 اور ترجمے بھی ہوئے ہیں اس کے، شعر کے قوانین کے نام سے اس کا ایک ترجمہ ہوا ہے، اور بوتیکا کے نام سے اس کا ایک ترجمہ ہوا ہے۔ لیکن جو سب سے فعال اور جو سب سے متاثر کن جو ترجمہ ہے وہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ہے، اور وہ کتاب ہے بوتیکا، پوئٹکس، شعریات، بائے ایرسٹوٹل، ارسطو۔ یہ شاعری پر کہتے ہیں کہ پہلی کتاب ہے، شعریات۔ پوئٹکس اسے انگلش میں کہتے ہیں، اور بوتیکا اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ اب عربی میں اس کا جو ترجمہ ہوا یا جو اس کی نقل ہوئی وہ ابن رشد نے کی، اور یہ کمپلیٹ ورکس نہیں ہے، یہ کمپلیٹ کام نہیں ہے پوئٹکس کا، یہ صرف ایک اقتباس ہے، لیکن یہ ہم تک پہنچا ہی اس طرح ہے۔ بلکہ یہ جو شمس الرحمن فاروقی صاحب والا بھی جو نسخہ ہے یہ پاکستان میں بہت دیر سے چھپا ہے، غالباً کیونکہ میں آپ حضرات کو یہ نسخہ پرنٹڈ دکھا رہا ہوں تو میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ یہ نسخہ کس سال چھپا ہے۔ 2015 میں یہ نسخہ 2015 میں چھپا ہے، جبکہ یہ میرے پاس کتاب آئی ہے 2011 میں، 11 میں یا 10 میں میرے پاس یہ کتاب آئی تھی ریختہ سے۔ ریختہ نے اپنی ویب سائٹ میں اس کو سکین کر کے ڈالا تھا، کیونکہ یہ ترجمہ ہوا تھا 1981 میں، 82 میں، تو اس کا جو قلمی نسخہ تھا وہ ریختہ نے اپلوڈ کیا تھا، اور میں نے وہیں سے اس کو پرنٹ کر کے اپنی لائبریری میں رکھ لیا تھا۔ لیکن جب یہ پاکستان سے شائع ہوئی تو میں نے وہ نسخہ بھی منگوایا۔ تو یہ جو نسخہ آپ حضرات کو میں دکھا رہا ہوں، یہ والا اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ حضرات کے لیے ایکسیسیبل ہے، ایزی ہے۔ ریختہ والا نسخہ دکھاتا تو فائدہ نہیں تھا اس کو دکھانے کا، کیونکہ وہ ایکسیسیبل نہیں ہے۔ یہ ایکسیسیبل ہے، آپ کو آرام سے کسی بھی دکان پر، کسی بھی جو کتب فروش ہیں وہاں سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی بہت آسانی سے۔ تو اس لیے میں یہ نسخہ آپ حضرات کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اب جیسے میں آپ حضرات سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب ایک انسان شعر کہتا ہے تو پھر اس کے شعر کے اسرار و رموز اس پر کھلتے ہیں کہ شعر کس طرح کہا جاتا ہے، شعر کہنے کا مطلب کیا ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ قافیہ ردیف سے واقف ہو جائے اور وہ قافیہ ردیف میں ایک بات کہنے لگے، شاعری اس کا نام نہیں ہے۔ شاعری جو ہے وہ نزہت خیالی کا نام ہے۔ شعر وہ ہوتا ہے جو آپ پر اثر انداز ہو، جس کے اندر کوئی بات ہو، تو وہ ایک تخلیق، ایک پراپر تخلیق کہلائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوگ تو ہوتے ہیں وہ جو باتیں ہی کافی ردیف میں کرتے ہیں نا۔ عرب کا ایک طریقہ کار تھا، کیونکہ ان میں فصاحت اتنی تھی، بلاغت اتنی تھی کہ وہ باتیں ہی کافی ردیف میں کرتے تھے، لیکن اسے ہم شاعری نہیں کہتے، وہ ان کی بلاغت کا کمال ہے۔
ان کے جملوں میں قافیے ہوتے تھے، جس طرح ہم نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں یا رسالۃ مآب کے خطبوں میں دیکھتے ہیں، یا ان سے پہلے کے جتنے بھی، اگر ہم اپنے ائمہ اطہار یا رسالۃ مآب کے علاوہ بھی اگر ہم دیگر عربی ہستیوں کے کلمات دیکھیں، ان کے خطبات دیکھیں یا ان کے روزمرہ کی گفتگویں دیکھیں، تو وہ، اور یہ ساری باتیں میں آپ سے شاعری اور اہل بیت کی تمہید میں بات کر چکا ہوں، تو یہ باتیں نئی نہیں ہیں، یہ میں پہلے کر چکا ہوں. تو کافی ردیف ضروری نہیں ہے، ضروری ہے ندرت خیالی، تخلیق کرنا. اب چونکہ ارسطو صرف ایک شاعر نہیں ہے، ایک فلسفی ہے، تو اس نے شاعری کو یا فن شعریات کو ایک فلسفی رنگ دیا ہے، اور ایک کمال کا فلسفی رنگ دیا ہے، جس سے مجھ پر کھلا کہ دراصل شاعری کیا ہے، کہ شاعری کی آفاقی اور معنوی اور باطنی جو اس کی شکلیں ہیں وہ کیا ہیں، اس کی حیت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یعنی کہ باطن میں شاعری ہے کیا، کس طرح ایک شاعر ایک مصرے کو تخلیق کرتا ہے، تو کیا کرتا کیا ہے وہ. تو اس بارے میں آپ حضرات سے بات کرتا ہوں، لیکن پہلے میں کتاب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. روا روی میں نے کافی کچھ بتا دیا، لیکن میں ذرا ایک کلیئرلی آپ حضرات کو بتا دوں. اب یہ شعریات ہے. ارسطو نے 2-3 موضوعات پر کتابیں لکھی تھی، یعنی رسالے لکھے تھے. ایک شعریات تھی، ایک سیاسیات تھی، اور ایک بلاغت تھی، یعنی کہ پولیٹکس اور رائٹکس. ان تین موضوعات پر باقاعدگی کے ساتھ ارسطو کی کتابیں ہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ یہ کتاب بھی پوئٹکس یہ ہم کو کمپلیٹلی نہیں ملی، یعنی کہ یہ بالکل آپ سوچئے 4 کتابوں میں ایک کتاب ہے. پوئٹکس میں بھی 4 حصے ہیں اس کے، جس کے اندر ٹریجڈی یعنی المیہ، کامیڈی مزاح، پھر لیریکل پوئٹری یعنی کہ نظمیں، اور پھر ایپکس یعنی کہ رزمیہ. ان 4 چیزوں پر مشتمل تھی یہ کتاب پوئٹکس، شعریات، موسیقی. ہمارے پاس صرف پہلا حصہ موجود ہے، اور اس کے بعد دوسرے حصے ہمارے پاس نہیں آ سکے. بہت لمبی سٹوری ہے کہ کیوں نہیں آ سکے. جب ان کو سکرولز ملے آرکیولوجسٹس کو، یعنی کہ علم آثاریات کے ماہرین کو، تو وہ اس کو کاپی کرنے میں ناکامیاب رہے، اس کو کاپی نہیں کر سکے. یعنی کہ جو دوسرا حصہ ہے کامیڈی کا، اس کے کہیں خاکے ہم کو ملتے ہیں، لیکن وہ اسکالرز کے ہاں، یعنی کہ جو علم آثاریات کے اسکالرز ہیں، اور بالخصوص جو پروفیسرز ہیں فلسفی کے، وہ اسے مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پر اتنے شواہد نہیں ہیں کہ یہ وہی کامیڈی ہے جو کہ ارسطو نے لکھی ہے. اس کے متعلق، یعنی کہ جو ٹریجڈی والا حصہ ہے، اس کے متعلق سارے اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ یہ ارسطو کی ہی ہے. تو اس پر وہ ٹریجڈی پر بات کرتا ہے، ٹریجڈی کس طرح لکھی جائے اس پر بات کرتا ہے، ٹریجڈی کے کیا قوانین ہوں گے، سٹوری کس طرح شروع ہوگی، اس کے درمیان میں کیا ہوگا، کریکٹرز کس طرح اس کے اندر پروئے جائیں گے. ایک پورا ایک سلسلے کی طرح، ایک چین کی طرح آپ اس کو کیسے یکے بعد دیگرے ایک اس کا سٹارٹ ہوگا، اس کا مڈ ہوگا، کلائمیکس ہوگا، ارسطیہ ہوگا، جس پر جو میں نے خون خدا میں بھی بات کی تھی، ارسطیہ ہوگا، اور پھر اس کا اینڈ ہوگا. یہ ایک پورا سلسلہ ہے کہ کس طرح ٹریجڈی لکھی جائے گی. پھر ٹریجڈی کو کس طرح آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، ٹریجڈی ہوتی کیا ہے، المیہ کیا ہوتا ہے. لیکن جس وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ کتاب لے کر آیا ہوں، جیسے میں نے آپ حضرات سے کہا کہ اس کے معنوی پہلوؤں کی بات ہے. اب چونکہ ارسطو اپنے آپ میں ایک فلسفی ہے، اور ہمارے اپنے فلسفے میں نہیں، مشرقی فلسفے میں بھی ارسطو کا بہت بڑا کمال ہے. بلکہ ارسطو وہ واحد، موضوع سے ہٹ جائیں گے، ارسطو وہ واحد فرد ہے جس کے متعلق امام صادق کا فرمان ہے. تو یہ خیر بہت طویل بات ہو جائے گی، لیکن میں اپنے موضوع پر رہتا ہوں. ارسطو اس کو ایک فلسفی رنگ دیتا ہے، اور وہ ایک اصطلاح کو لے کر آتا ہے، امیٹیشن، نقل. اب نقل جو ہے یہ جمالیات کی ایک بنیادی اصطلاح ہے، اور ارسطو اس کا اطلاق شاعری پر کرتا ہے. یہی کمال ہے ارسطو کا، اور یہی سب سے متاثر کن بات ہے شاعری کے متعلق. مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ شے عالم مثال میں جس طرح ہے، اسے عالم اشیاء میں بھی اسی طرح آنا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی بھی حقیقت یا کوئی بھی شے عالم مثال میں بھی موجود ہوتی ہے. جس طرح قرآن کا میں ایک آپ کو حضرات کو مثال دوں، یقال لہ کن فیکون، اس شے سے کہا ہو جا اور وہ ہو گئی. یعنی کہ اس کا ایک وجود عالم مثال میں بھی موجود تھا، اور وہ عالم اشیاء میں آ گئی. ایک چھوٹا سا میں آپ حضرات کو مثال دے رہا ہوں، بغیر اس کو زیادہ مشکل کیے اور اس کو زیادہ الجھائے ہوئے میں آپ حضرات کو ایک مثال دے رہا ہوں. تو ارسطو یہ کہتا ہے کہ شاعر جب تخلیق کرتا ہے تو جو خیال اس کے عالم مثال میں ہوتا ہے،
اسے وہ عالم اشیاء میں لے کر آتا ہے. اچھا شاعر وہی ہے کہ جو اس عالم مثال میں جو اس کا خیال موجود ہے، جو شے موجود ہے، اسے عالم اشیاء میں لے کر آنے کے لیے اس کو بہترین سے بہترین طریقے سے، یعنی کہ جتنا وہ کلوز عالم مثال والے وجود سے اس کو قریب تر لے آئے گا، وہی اصل حقیقت ہوگی اس شاعری کی، اور اسی شاعر کو اچھا شاعر کہا جائے گا. مثلاً ارسطو یہ کہتا ہے کہ انسان حواس کے ذریعے ہر شے کا ادراک کرتا ہے، اور ہر شے کے اندر ایک مثالی حیت موجود ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ حضرات سے پہلے کہا. لیکن عموماً اس شے کا ادھورا اور نامکمل اظہار ہوتا ہے عالم اشیاء میں. تو جو اس کا مکمل اظہار کر سکے گا وہی بہتر شاعر ہوگا، اور اس پر وہ بہت طویل بات کرتا ہے. خیر، جیسے میں نے کہا کہ موضوعات بڑے ثقیل ہیں اور بڑی لمبی طویل بات ہو جائے گی، اس پر انسان کتنی بات کر سکتا ہے ایک انٹروڈکٹری ویڈیو میں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر عالم مثال پر بحث کرنے بیٹھوں اور عالم اشیاء کیا ہے اس پر بات کرنے بیٹھوں، نقل امیٹیشن کیا ہوتی ہے اس پر بات کرنے بیٹھوں. یہ ویڈیو وہ نہیں ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص اس خیال کو جو اس نے اپنے حواس کے ذریعے اس کا ادراک کیا ہے، اس کی جب تخلیق کرتا ہے عالم مثال سے اسے عالم اشیاء میں لے کر آتا ہے، تو جو بہترین سے بہترین طریقے سے کر سکے گا وہ اچھا شاعر کہلائے گا. یعنی ارسطو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ایک شاعر اس حواس کے ذریعے ادراک کیے گئے خیال کا عالم مثال سے عالم اشیاء میں باقاعدگی کے ساتھ پراپر امیٹیشن کرے گا، یعنی اس کی پراپر نقل کرے گا، تو وہ اس شعر کی ایک اصل حقیقت کہلائے گی، یعنی کہ وہ کائنات کی اصل حقیقت ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا خیال ہے کہ جو کہ عالم مثال سے آیا ہے، اور جو یہ کرے گا وہی حقیقی شاعر کہلائے گا. تو جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا اور مجھے احساس ہوا کہ شاعری ایک سطحی معاملہ نہیں ہے. ہم تو خیر اپنے مذہب میں اپنے عقائد میں کہہ دیتے ہیں نا، جیسے میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں عارف امام صاحب کا شعر، ڈھلایا ڈھلایا ہوا شعر وہاں سے آتا ہے. ہم اس میں صرف ذرا سا خیال ڈالتے ہیں، تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. لیکن اس کو الفاظ میں کس طرح بیان کیا جائے، الفاظ میں بیان جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ عالم مثال سے عالم اشیاء میں آتا ہے، اور جو اسے پراپرلی امیٹیٹ کر سکے گا وہی اچھا شاعر کہلائے گا. اور پھر اس کے بعد اس کے جو مختلف جو رنگ ہیں اور مختلف اس کے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، رائمز، ردمز، میٹرز وغیرہ، اس پر بھی وہ بات کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پر بات نہیں کرتا، کمپلیٹلی فلسفے پر بات کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ میٹرز وغیرہ پر بھی بات کرتا ہے اور بہت سی بات کرتا ہے. لیکن جس وجہ سے مجھے یہ کتاب پسند آئی، جس کی وجہ سے مجھ پر اس نے اثر کیا ہے، وہ یہ وجہ ہے. تو میں پھر سے کہوں گا بائنڈ اپ کر کے کہ یہ کتاب آپ حضرات پڑھیے. فلسفے پر مبنی ہے، ظاہر ہے فلسفے کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو مشکل ہے، لیکن شمس الرحمن فاروقی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے اس میں انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ آسان ترین کر کے، مشکل ہے ظاہر ہے فلسفے پر مبنی کتاب ہے تو مشکل ہے، لیکن آسان ترین کر کے حاشیے لگا کر مختلف اصطلاحوں کو سمجھا کر اس کتاب کو چھاپا ہے. اور میں اس بات کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان میں 2015 میں چھپی ہے اسے ریوزٹ بھی کیا گیا ہے، آسان کیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے 1980 میں ایک کتاب کا ترجمہ ہوا ہے. اس وقت کی اردو تھوڑی مختلف تھی، وہ دور مختلف تھا، اس وقت کے لوگ مختلف تھے، آج کا دور مختلف ہے. تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا اس کو ریوزٹ کیا گیا ہے، کیونکہ کمپلیٹ ایک نئی شکل نہیں دی گئی ترجمے کو، لیکن تھوڑا سا اس میں تبدیلی کی گئی ہے. تو اب جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا. میں نے ان دونوں کتابوں کا موازنہ نہیں کیا، یعنی پاکستان میں چھپی ہوئی کتاب اور جو ریختہ نے جو شامل کی تھی، میں نے ریختہ والی کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ میں نے نہیں دیکھی. میں نے اب بھی ویڈیو بنانے کے 2 سیکنڈ پہلے یا 2 منٹ پہلے کہہ لیجئے کہ میں نے بس روا روی میں کچھ صفحات دیکھے ہیں اس کے، بس اتنا ہی میں نے کیا ہے. میں نے کتاب کو باقاعدگی سے اس والے نسخے کو نہیں پڑھا. تو جب آپ یہ والا نسخہ لیں گے تو مجھے بتائیے گا کہ ریختہ والے نسخے سے یہ کتنی مختلف ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ مختلف ہے ضرور، جتنا میں نے فی الحال تھوڑا بہت دیکھا ہے. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. میں آپ حضرات کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات شاعری کو سمجھنا چاہتے ہیں، شاعری کے معنوی اسرار و رموز کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کتاب کو پڑھیے. بہت مختصر کتاب ہے، 100-150 صفحے کی کتاب ہے، اور بیشتر ہے بھی اردو شاعری پر تو نہیں ہے کتاب، اپنے آپ میں ایک شاعری، ایک فن لطیف پر ہے، اور وہ بھی موسٹلی ٹریجڈی پر ہے، المیہ پر ہے. تو اگر ہمارے پاس کامیڈی والا حصہ آتا یا نظموں کا حصہ آتا یا ہمارے پاس رزمیے پر بات ہوتی تو پھر شاید ہم اور مزیدار اس پر گفتگو کرتے اور ہم کو اور مزیدار مواد ملتا. لیکن ہے ہی کتاب ٹریجڈی پر، تو اور بندہ کیا بات کر سکتا ہے.
اور پھر ٹریجڈی بھی وہ ٹریجڈی لکھنے والی ٹریجڈی ڈرامہ پر، کیونکہ جب ان کی مختلف شکلوں پر بات کرتا ہے ارسطو تو وہ بات کرتا ہے کہ میٹر کیا ہے، اور پھر جب آپ اس کو ادائیگی کریں گے ڈرامائی اعتبار سے آپ اس کو پیش کریں گے تو پھر اس کے کیا کیا لوازمات ہیں اور اس کے کیا کیا قواعد و ضوابط ہیں، ان پر بھی بات کرتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. میرے حساب سے تو ویڈیو اچھی خاصی طویل ہو گئی، لیکن خیر ایڈٹ میں تھوڑی بہت چھوٹی کر لوں گا میں. تو آپ حضرات کو یہ ریکمینڈڈ ہے، آپ حضرات اسے ضرور پڑھیے، آپ حضرات کو نئی چیز ملے گی. گو کہ ارسطو کے ورکس اٹس ہارڈ ٹو ریڈ، اٹس ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ظاہر ہے کوئی بھی بڑے فلسفی ہو یا بڑا شاعر ہو یا بڑا عارف ہو، اس کی براہ راست کتاب پڑھنا مشکل ہوتا ہے. خمینی صاحب کی مصباح الہدایہ پڑھنا مشکل ہے، پرواز در ملکوت پڑھنا مشکل ہے. اس کے تراجم، اس کے خلاصے اور اس کے شرحیں پڑھی جائیں تو آسانی ہوتی ہے. تو اس کی شرحیں تو خیر مجھے نہیں پتا کہ لکھی گئی ہیں کہ نہیں لکھی گئی، لیکن شعر شورانگیز میں اس پر تھوڑی بہت بات ہوئی ہے. وہ جب شعر شورانگیز پر بات کریں گے تو پھر بات کریں گے. تو یہ کتاب ہے، مشکل ہے لیکن کمال کی کتاب ہے، اس لیے آپ حضرات کو ریکمینڈڈ ہے. آپ حضرات اسے ضرور پڑھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اگلے جمعے اقرا کے ایک اور ایپیسوڈ پہ. تب تک مجھے اجازت دیجیے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے. اور میں ہوں فرقان حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں لکھی حدیث.